نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں، بالکل فکر نہیں کرو. یہ جو کلا کا لفظ ہے نا، شدت کے ساتھ تردید کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اندیشے کی تردید کر دی. ہرگز نہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے تیرا، کچھ نہیں ہوتا تم کو. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، دلائل و برہان کے ساتھ جاؤ. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ چن لے پھر وہ براہ راست اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سن رہے ہیں. یہ جو بھی اب آئندہ تمہارے ساتھ بات چیت ہوگی، جب تم پیغام پہنچاؤ گے اور جو تم کو جواب ملے گا، وہ سب کچھ براہ راست ہماری نگرانی میں ہوگا. اطمینان رکھو. یہ مستمعون کا لفظ کس لیے آیا؟ کہ ہم سن رہے ہیں، ہم ساتھ ہیں، ہمیں سب پتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا. تم تسلی رکھو. جس سورۃ طٰہٰ میں آتا نا، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. انا معکم مستمعون. فأتیا فرعون، جاؤ فرعون کے پاس. فقولا، دونوں کہو اس کو، انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں. یعنی خود اپنی مرضی سے نہیں آئے، رب العالمین نے بھیجا ہے. اس کو جا کر پیغام دے دو. اور کیا کہو؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. کہاں بھیج دو؟ اس بات کا جواب قرآن سے نہیں ہم کو ملتا، کہاں بھیجنے کے لیے کہا جا رہا تھا. لیکن تورات میں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کا یہاں ذکر کروں گی کہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو عید قربان منانے کے لیے 3 دن کی راہ بیابان لے جانا چاہتے تھے. لیکن تورات سے بھی یہ نہیں پتا چلتا کہ کہاں لے جانا چاہتے تھے. تورات کا بیان پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اب تو ہم کو 3 دن کی منزل تک بیابان میں جانے دے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں. ایک اور جگہ پر آتا ہے، میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں. تب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اسی ملک میں قربانی کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایسا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری نفرت کرتے ہیں، کیونکہ مصری گائے کی قربانی کرنے سے نفرت کرتے تھے. سو اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں تو کیا وہ ہم کو سنسار نہ کر ڈالیں گے؟ بس ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے جیسا کہ وہ ہم کو حکم دے گا قربانی کریں گے. یہ تورات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے باہر قربانی کے لیے لے جانا چاہتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ مصری گائے کی پوجا کرتے تھے. مشرک قوموں میں اکثر چیزیں باہم ملتی ہیں، کامن ہے ان کے درمیان. اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا یہ سفر ایک تربیت کے لیے تھا، ایک طرح سے ریلیف تھا ان کے لیے. اور بعض دوسرے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو جو 400 سال سے تم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اب ان کو آزادی دے دو اور ہم انہیں یہاں سے نکال کر ان کے اصل ملک واپس لے جانا چاہتے ہیں، یعنی ارض شام کی طرف، جس کا وعدہ اللہ نے ان سے کر رکھا ہے. بہرحال یہ دونوں آراء اس آیت کی تفسیر میں پائی جاتی ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل. قال، فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا. اب جواب نہیں دیا کہ اچھا جاؤ یا نہیں، قرآن سے نہیں پتا چلتا، تورات میں ہے کہ اس نے کہا یہی قربانی کر لو. بہرحال کہنے لگا، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے. نربکا، رے بے سے رب، پالنا، پرورش کرنا، تربیت کرنا.
تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ غور کرنے کی بجائے ان کی تحقیر شروع کر دی کہ کیا تو وہی نہیں جو ہماری گود میں ہمارے گھر میں پلا جب ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے. فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ چونکہ بہت بری لگی تھی، ان کا مطالبہ اس پہ بڑا گراں گزرا تھا، اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کی کہ تم ذرا اپنا ماضی تو یاد کرو. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص تبلیغ کے لیے نکلتا ہے لوگ اس کو اس کے ماضی کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. کل تک تو تم یہ کچھ کرتے تھے، آج آ گئے ہو تم ہمیں نصیحت کرنے کو. کہا دیکھو اپنا ماضی، تھے تم کیا، تم تو ہمارے ہی ہاں پلے ہو. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، تم نے کئی سال اپنی عمر کے ہمارے ہاں گزارے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 18 سال، بعض میں 30 سال اور بعض میں 40 سال تک کا ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا عرصہ فرعون کے محل میں گزارا تھا. تو کہنے لگا کہ اتنے سال تو تم ہمارے پاس رہی، بچپن سے لے کر جوانی کی منزلیں تو نے ہمارے پاس گزاری، اور پھر چند سال ادھر ادھر رہ کے اب نبوت کا دعویٰ لے کر آ گئے ہو. یعنی تحقیر کا ایک انداز ہے نا. ذرا سوچو تو، تم وہ بچے سے ہوتے تھے. ولید جو ہے، نام بھی رکھتے ہیں نا ہمارے ولید، ولید ولد سے ہے، تصغیر ہے، بچونگڑا، چھوٹا بچہ. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، کئی سال یہاں رہے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا اور تو کافروں میں سے تھا یا ناشکروں میں سے تھا. کیا خوبصورت انداز ہے نا، فعلت فعلتک التی فعلت، یعنی قرآن کا انداز ہے نا یہ. اس نے تو معلوم نہیں کس زبان میں کیا کہا ہوگا، لیکن اس کو قرآن نے ایک عاجز کر دینے والے انداز میں ذکر کیا. یعنی ایک ہی روٹ سے یہاں سے آپ الفاظ کی شیپ بدلتی دیکھ سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں. فے این لام ویسے بھی بیسک عربی کا مادہ ہے جس پر باقی سب کچھ پرکھا جاتا ہے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی مراد اس کی کیا تھی؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے وہ حرکت کی جو کہ تم نے کی تھی؟ یاد ہے نا کیا کیا تھا؟ یعنی اس کا ذکر نہیں کر رہا کہ کیا کیا تھا. کہنے والے کو بھی پتا ہے اور سننے والے کو بھی پتا ہے کہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے. اب یہ اشاروں کے نایوں میں کیا بات کہی جا رہی ہے، یہ بھی دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ سیدھی طرح بات کرنے کی بجائے انڈائریکٹلی، یا جس کو کہتے ہیں نا بجھے تیر مارنا، یا اندر ہی اندر دوسرے کو رگیدنا یا دوسرے کے اوپر چوٹیں لگانا. یعنی ابہام کا اسلوب ہے. یہ ابہام کا اسلوب کب اختیار کیا جاتا ہے؟ جب کوئی بہت معنی خیز بات کرنی ہوتی ہے. اور وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی تم ناشکرے نکلے. کافر سے کافرین کا ایک معنی تو ناشکرے پن کی طرف اشارہ ہے، اور بعض کے خیال میں اس سے مراد کیا ہے کہ اس نبوت کے دعوے سے پہلے تم خود بھی تو ویسے ہی تھے نا. جن کو تم کافر کہہ رہے ہو پہلے تم خود بھی تو وہی ہوا کرتے تھے. یعنی جب تم ہمارے پاس رہتے تھے تو ہمارے ہی طریقے پہ تھے. یہ ایک اور گہری بات ہے. قال فعلتها اذن وانا من الضالین، موسیٰ علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، کیونکہ پیغمبروں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سچے ہوتے، انتہائی کھرے ہوتے، وہ زور سے بہت دور ہوتے ہیں، کذب اور افک سے بہت دور ہوتے ہیں. ان کی سب سے بڑی پہچان ہی کیا ہوتی جو دور سے پہچانی جاتی؟ ان کی سچائی اور صداقت اور کھرا پن. قال فعلتها، حالانکہ وہ چاہتے تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال مٹول کر دیتے، کسی اور پہ الزام دھر دیتے، یا بہت جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ کلیور بن کے کوئی اور اس کی تعویل کر دیتے اور کہتے نہیں مصلحت کے تحت یہاں جھوٹ بولنا ٹھیک ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں ہوں قاتل تو میری بات کون سنے گا. کوئی ایسی بات نہیں کرتے، سچی بات. قال فعلتها، بولے میں نے کیا تھا ایسا. اذن، تب، اس وقت، وانا من الضالین، اور میں جانتا نہیں تھا. دال کی جمع یہاں دالین استعمال ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ضال کا ترجمہ ہمیشہ گمراہ نہیں ہوتا، اس لیے یہاں اس کا ترجمہ گمراہ نہیں کریں گے.
نادانستگی کریں گے، لا علمی کریں گے، یعنی کھویا ہوا تھا. ضال کا ایک ترجمہ کیا کیا جا سکتا؟ کھویا ہوا. میں اس وقت کھویا ہوا تھا، یعنی مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں، اور میں نے جان بوجھ کے کیا بھی نہیں تھا. یعنی مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے ایک گھونسے سے یہ مر جائے گا، اور ویسے بھی اس وقت مجھے نبوت تو نہیں ملی تھی. مجھ پر ایک بے خبری کی سی کیفیت تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی حالت کے لیے قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا. اس کا ترجمہ گمراہ کر کے آپ ضال نہ ہو جائیں. تو آپ کو یاد ہے کہ ضاد لام لام دلل کہتے ہیں نا، کہ کسی رستے پر اس طرح چلنا کہ پیچھے سے اس کے آثار بالکل مٹ جائیں، اور اگر انسان واپس پلٹنا چاہے تو اس کو راستہ ہی نہ ملے، یعنی راستہ کھو جائے، بھولا ہوا. اسی لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے راہ بھولا پایا. ظاہر نبوت سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں وہ سارے حقائق اس طرح تو نہیں پتا تھے جو یہ سب کچھ ملنے کے بعد پتا چلے. تو آپ کی وہ کیفیت جو ایک حیرانی پریشانی کی ہوتی ہے، انسان پھرتا ہے کہ مجھے منزل مل جائے، تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو انہوں نے اپنے لیے خود استعمال کیا کہ میں تو لا علم تھا، بے خبر تھا. کس سے بے خبر تھا؟ ایک تو اس سے کہ میرے ہاتھ مارنے سے وہ مر جائے گا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ مر جائے گا تو میں ایسا نہ کرتا. اور دوسرا یہ کہ میرے پاس تو کوئی نبوت کا علم اس وقت نہیں تھا اگر مجھ سے ایسا ہو گیا. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی تسلی کی بات ہے، کیونکہ ہم سب ایسے ہی تو تھے کہ ہمیں دین کا، قرآن کا، اسلام کا کچھ پتا نہیں تھا. جو کچھ ہم نے کیا دور جاہلیت میں کیا، اب ہم اس سے برات اختیار کرتے ہیں، لیکن تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں کیا، نہیں پتا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے، اب پتا چلا تو چھوڑ دیا. تو سچائی میں بڑی طاقت ہوتی ہے. کوئی بھی ایسی چیز اس کا کھلی طرح کشادہ دل کے ساتھ اعتراف کر لینا چاہیے، کیونکہ انسان جتنا چھپاتا ہے، جتنا بچنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر وہ پھنس جاتا ہے، ایک بھنور میں آ گرتا ہے. قال فعلتها اذن وانا من الضالین. ہاں میں ایسا کر چکا ہوں اور مجھے اس وقت پتا نہیں تھا، میں لا علم تھا. اور پھر آپ دیکھیں مزید سچائی، ففررت منکم، تو میں تم سے بھاگ گیا تھا. لما خفتکم، کیوں بھاگا تھا؟ جب میں تم سے ڈرا تھا. کتنی معصومیت بھی ہے نا اس میں، کتنی سچائی کی چمک ہے اس جملے میں. ففررت منکم لما خفتکم، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اب تم لوگ مجھے قتل کر دو گے، تو میں یہاں سے چلا گیا. فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. تو اللہ کی عنایت ہے نا. دنیاوی اعتبار سے انسان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان کے اندر کوئی سچی طلب ہے، ایک خیر ہے، ایک بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ضائع نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچتے ہیں تو کتنی جلدی ان کا نیک لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور ایک ایسا شیلٹر ان کو مل جاتا ہے کہ جہاں پچھلا غم بھی بھول جاتا ہے اور آئندہ کے لیے بھی تربیت ہو جاتی ہے، کیونکہ کئی سال محلات میں گزارے تھے نا. تو نبوت کے کام کے لیے تو کچھ سخت تربیت سے بھی گزرنا تھا، کچھ گاؤں کی زندگی، کچھ صحرائی زندگی، کچھ زمانے کی اونچ نیچ. جب تک اس سب سے نہ گزرتے تو پختہ نہیں ہو سکتے تھے. بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا کہ دین کی طرف آتے ہیں تو بہت مشکلات آ جاتی ہیں ان پر یکا یک. اس وقت وہ سمجھتے شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے، یا یہ دین ہمیں سوٹ نہیں کر رہا. تو کچے ایمان کے جو لوگ ہوتے ہیں ایسے وقت میں بیٹھ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. لیکن جن کے جذبے سچے ہوتے ہیں وہ ایسے وقتوں میں ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، اور زیادہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے پختگی کا. میچیورٹی اس کے بغیر نہیں آتی. یعنی جب تک انسان تلخیوں سے نہیں گزرتا، مشکلات سے نہیں گزرتا، کچھ مسائل سے نہیں گزرتا، اس وقت تک نبوت جیسے کام کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بعد امت میں بھی جب لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آزمائے جاتے ہیں، طرح طرح کے ٹرائلز ہوتے ہیں. ایسے میں جو انسان ثابت قدمی دکھاتا ہے اور جمع رہتا ہے پھر وہ چن لیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ کہاں محل میں رہنے والا ایک شخص موسیٰ علیہ السلام
کہاں مدین پہنچے جہاں نہ گھر نہ ٹھکانا نہ کچھ اور پھر ایک طرح کی مزدوری کی. کتنا مشکل ہوتا ہے نا. ایک شخص جو ناز و نام میں پلا ہو، جس زندگی میں کوئی دھوپ چھاؤں نہ دیکھی ہو، ایسی تلخ بات نہ دیکھی ہو، وہ یکایک وہاں جا کر کسی کی بکریاں چرانے لگے اور کسی کے ہاں اجرت پہ کام کرے، تو کس کس چیز کی تربیت ہے اس میں؟ ذرا سوچئے. سب سے بڑی تو نفس کی تربیت ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے ایک بڑے سٹیٹس پہ ہو، پھر اس کو کوئی ایسا کام مل جائے کہ جو بالکل اس کے سٹیٹس کے خلاف ہو، اور جہاں اس کو اپنی ذات کی، اپنی انا کی، اپنے آرام کی، ہر چیز کی قربانی کرنا پڑے. تو جو شخص اللہ کی خاطر ایسے ساری کیفیات برداشت کر جاتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. یہ الفاظ موسیٰ علیہ السلام ہی کے لیے استعمال ہوئے ہیں. مٹی کے برتن کو بھی اگر پکا کرنا ہو تو بھٹی میں ڈالنا پڑتا ہے، اس کو سخت تپش سے گزارنا پڑتا ہے. تو اسی طرح انسانوں کو بھی حالات کی ایسی بھٹیوں سے گزارا جاتا ہے کہ بعض اوقات مایوسی تک آنے لگتی ہے. شدید قسم کا امتحان ہوتا ہے، لیکن اس امتحان میں جو کامیاب ہو جائے پھر اس کے لیے آگے ترقی کے دروازے کھل جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے نا. اس کو پتا ہے کہ ہمیں کس کس قسم کی خوراک چاہیے، ہمیں کس کس قسم کی مضبوطی ابھی اور چاہیے، کیونکہ بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے نا. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام بہت خوبی کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ایسا کیا، مجھے علم نہیں تھا، پھر میں بھاگ گیا، جب مجھے ڈر لگا پھر میرے رب نے مجھے نبوت عطا کی، مجھے رسولوں میں شامل کر دیا، اور میں یہاں آ گیا تمہیں اب نصیحت کرنے کو. اور یہ جو حکمن ہے نا، ایک خاص کوالٹی کی طرف اشارہ ہے. حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت، اچھے برے کی پہچان، حکمت، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی پاور. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں نا الگ الگ استعمال ہو رہا ہے. حکمن الگ ہے، مرسلین ہونا الگ ہے، یعنی رسالت بھی ملی، پیغمبری میں ملی، اور حکم بھی ملا. فیصلہ کرنے کی بہترین صلاحیت نصیب ہوئی. حکم اتھارٹی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، حکومت بھی اسی سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا اور ایک اتھارٹی دی کہ جاؤ اب میری طرف سے میرا نمائندہ بن کے فرعون کو جا کے پیغام پہنچاؤ. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور وہ نعمت جس کا تم مجھ پہ احسان جتا رہے ہو، اور مجھ پر ہونے والے جس احسان کا تم تذکرہ کر رہے ہو، وہ تو اس وجہ سے ہوا ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. یعنی صرف مجھے نہیں، میری پوری قوم کو تو نے غلام بنا رکھا تھا. یہ تھا تمہارا احسان جس کی وجہ سے مجھے تمہارے گھر پلنا پڑا اور میں اپنے والدین کے گھر نہ پل سکا. یہ احسان تھا تمہارا کہ تو نے ہمیں اپنے ماں باپ کے گھر نہ رہنے دیا. یعنی تم اس کو احسان کہتے ہو تو شکریہ اس کا، لیکن سوچو تو صحیح کہ تمہیں اس احسان کی ضرورت کیوں پیش آئی. تمہارے گھر میں میری پرورش کی نوبت خود تمہارے ظلم کی وجہ سے تھی. تم نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے میری خاطر قربان کر ڈالے تھے. تمہارے ظلم کی وجہ سے ہی تو میری ماں مجبور ہوئی کہ مجھے بہتی لہروں کے حوالے کر دے صندوق میں بند کر کے. تو قدرت نے تمہارے ہی ہاتھوں پھر میری پرورش کرائی. تو یہ سب کچھ تمہاری ہی تو مہربانیاں تھیں. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ ان عبدت بنی اسرائیل. اب اس کا کوئی جواب نہیں. قال فرعون، بولا فرعون، وما رب العالمین، یہ جو تم ابھی کہہ رہے تھے کہ انا رسول رب العالمین، آج 16 میں گزرا ہے کہ ہم رب العالمین کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ اس کو پتا نہیں تھا. یہ بطور استفہام نہیں تھا، بطور انکار اور استکبار تھا. استکبار یہ تکبر کی وجہ سے. اصل میں وہ کہتا تھا نا کہ وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. سورۃ القصص میں آتا ہے مَا عَلِمْتُ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، اپنے علاوہ مجھے تو کسی الہ کا نہیں پتا. سب سے بڑے دیوتا کا اوتار اور سب کا رب العالمین تو میں خود ہی ہوں. تو میرے ہوتے ہوئے یہ تم اور کس رب العالمین کا تذکرہ کر رہے ہو؟ یعنی ایک طرح سے مذاق اڑانے کے انداز میں بات کر رہا ہے. اور اس نے سارے مصر کے وسائل اپنے
مٹھی میں لے رکھے تھے، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی لوگوں کو پال رہا ہوں. جگہ جگہ اپنے مجسمے نصب کرا رکھے تھے. اپنے عوام کے ذہن میں یہ بات اس نے راسخ کر دی تھی کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، میری وجہ سے ہی تمہیں سب کچھ مل رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا ہم رب العالمین کے رسول ہیں تو اس کو تو یہ بات لگ گئی نا. اچھا، یعنی اس کی انا پہ تو بہت بڑی ضرب لگی، بہت بڑی چوٹ پڑی اس کو. کس رب العالمین کی بات کرتے ہو؟ کون ہے وہ؟ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر کسی جھنجھلاہٹ میں نہیں مبتلا ہوتے. بہت ہی معتدل اور ٹھنڈا رویہ ہے ان کا. جواب دیکھیے، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. بہت جچا تلا معتدل جواب. رب العالمین جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور ہر وہ چیز جو ان دونوں کے درمیان، یعنی تم بھی اور تمہاری ساری حکومت اور ہر وہ چیز جو تم استعمال کر رہے ہو، ان سب چیزوں کا مالک بھی وہ ہے. قال لمن حولہ الا تستمعون. فرعون کے آس پاس جو تھے گرد و پیش کے لوگ، ان سے کہنے لگا سنتے ہو، سن رہے ہو نا؟ الا تستمعون، تم سن نہیں رہے، سن رہے ہو نا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اس کا یہ انداز ایسا تھا کہ تعجب کی بات ہے کہ اور بھی کوئی معبود ہے. یعنی تمہیں اس پر تعجب نہیں کہ میرے سوا اور کسی کو معبود قرار دے رہا ہے. یہ اصل میں بات وہی ہے نا کہ اس کے کبر یا تکبر پہ ایک کاری ضرب تھی. رب العالمین کے طور پر کسی اور کو متعارف کرانا دراصل فرعون کی انا پہ اور اس کی کبر پہ ایک کاری ضرب تھی. اس پہ جھلا اٹھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان کنتم موقنین، یعنی اصل حقیقت تو یہی ہے. اگر تمہیں یقین ہو تو، اگر تم مان سکو، اور مانو یا نہ مانو میری تو ذمہ داری نہیں، میرا کام تو یہ کہ تمہیں پہنچا دوں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام اس بات پر بھی بالکل کوئی نوٹس نہیں لیتے کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا اب تم یہ کیا کہہ رہے ہو. کوئی لڑائی جھگڑا بحث نہیں، اپنی بات جاری رکھتے ہیں. قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کا تمہارا رب بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب بھی. اب یہاں اتنا کہنا کافی نہیں تھا تمہارا رب بھی، ساتھ باپ دادا کو کیوں نام لیا؟ اس لیے کہ جتنے بھی باطل پرست ہوتے ہیں وہ عموماً اپنی غلطی کی بنیاد یا ذمہ داری باپ دادا پہ ڈالتے ہیں، انہی کی تقلید میں مبتلا ہوتے ہیں. اس لیے ساتھ ہی ان کو بھی سمیٹ لیا. یعنی تم اگر باپ دادا کی روایات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ دین اختیار کیے ہوئے ہو تو یاد رکھو وہ رب تمہارا بھی ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی ہے. اب فرعون بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کو غور سے سنتا، ان کی مزید وضاحت طلب کرتا، جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو اس کا پارا چڑھ گیا. غصے میں جھنجلا کے بہت تحقیر آمیز انداز میں کہتا ہے، بہت طنزیہ انداز میں، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں، مجنون ہے یہ تو. اب آپ دیکھیے کہ ایک سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے اور ایک دوسرے سے سوال جواب کیے جا رہے ہیں. اس میں بات تو دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن جب دلیل کے میدان میں ہارا تو عیب جوئی شروع کر دی، طنز اور تحقیر شروع کر دی. ان رسولکم، یہ جو تمہاری طرف رسول بن کے آئے ہیں، الذی ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجے گئے، حالانکہ وہ اس کی طرف بھی بھیجے گئے تھے لیکن اپنے آپ کو نکال دیا اس میں سے. یہ تو بالکل دیوانے لگتے ہیں. اصل میں رسولکم کہنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اسے یہ خوف لاحق ہو رہا تھا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں نہ آ جائیں، کیونکہ اس کے اپنے دل پہ بھی دلائل تو لگ رہے تھے نا. تو وہ خوفزدہ ہو کر لوگوں کو اب اکسانے لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی اوفینڈ نہیں ہوئے کیونکہ وہ اپنی خاطر تو گئے ہی نہیں تھے، کوئی انا کا مسئلہ تو تھا ہی نہیں. یہ تو ہم جیسوں کو مشکل ہوتی ہے نا کہ ہمیں کوئی مجنون کہہ دے تو ہم آپے سے باہر ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے تو سنی انسنی کر دی. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. یہ فرعون کی خدائی پر موسیٰ علیہ السلام کی آخری ضرب تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار سمجھتا تھا. فرعون کا لفظی مطلب بھی کیا ہے؟ سورج دیوتا کا اوتار. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ واضح کر دیا
کہ تم کیسے دیوتا کے اوتار ہو، تمہارا تو نہ مشرق پہ کوئی اختیار ہے نہ مغرب پہ. پہلے کہتے ہیں نا رب السماوات والارض، سما اور ارض، اوپر اور نیچے کی بات کی نا موسیٰ علیہ السلام. اب مشرق اور مغرب کی بات کرتے ہیں، دوسری ڈائریکشنز کو لے رہے ہیں. اوپر نیچے کی وجہ، اوپر آسمان نیچے زمین، پیچھے اس کی دلیل. اور اب مشرق اور مغرب کی، کیونکہ مشرق کا سین اور مغرب کا سین باقی آسمان کے مقابلے میں زیادہ حسین بھی ہوتا ہے، زیادہ نوٹسبل ہوتا ہے. عام طور پر اگر ہم دن کو آسمان نہ بھی دیکھیں تو جب سورج نکلتا ہے تو ہر ایک ضرور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے. اسی طرح جب غروب ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے. اور اس وقت فرعون کو یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ دیکھو یہ روز طلوع ہوتا ہے، روز غروب ہوتا ہے، یہ تمہارے اختیار میں تو ہے نہیں، 1 منٹ پہلے یا بعد میں کر کے دکھاؤ. کیسے رب ہو تم؟ اگر تم کچھ بھی عقل سے کام لو تو یہ بات سمجھنے میں تمہیں کچھ مشکل پیش نہیں آئے گی. قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. مسجونین میں سے کر دوں گا. مسجون مفعول کے وزن پر جو سجن میں ڈالے ہوئے ہوں. اب دھمکی پہ اتر آتا ہے، پہلے چوٹیں لگاتا ہے، پھر اس کے بعد مذاق اڑاتا ہے، پھر عیب لگاتا ہے، پھر اب دھمکیوں پہ آ جاتا ہے. ان کنتم تعقلون میں سے تو نہیں ہے نا. کہا اگر میرے سوا کسی کو بھی الہ مانا تو جیل میں ڈال دوں گا. سرکشوں کی دلیل اور حجت یہی ہوتی کہ جیل تیار ہے تمہارے لیے. پرانے زمانے سے لے کر آج تک اگر کوئی بھی حق گوئی اختیار کرتا ہے تو عموماً اس کی منزل جیل ہی ہوتی ہے. کہا جیل میں ڈال دوں گا. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اولو جئتک بشیء مبین، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز، یعنی اگرچہ میں تمہارے سامنے معجزہ لے آؤں کہ میں سچا اور واقعی اللہ کا رسول ہوں، تو بھی تم نہیں مانو گے، تو بھی جیل میں بھیجو گے. قال فأت بہ، تو بڑے تکبر سے کہنے لگا اچھا لے آؤ، پھر دکھاؤ کیا لاتے ہو. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے سچے ہو تو جاؤ لے آؤ نشانی، کیا لاتے. اب اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نشانی دکھاتے. اور تبلیغ کا یہی طریقہ ہے، دلیل سے بات کی جائے، اچھے انداز میں بات کی جائے، اور زبردست دلائل کو اور نشانیوں کو اور ایسی چیزوں کو آخری حجت کے لیے محفوظ رکھا جائے. اچھا ہمارا انداز کیا ہو گیا ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ بھی دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ایک ہی دن میں بالکل مان جائے، اس کو مروب کر کے رکھتے ہیں، اور پہلے ہی نمبر پر ہم ایسی دلیلیں دکھانا شروع کر دیتے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے سنتے ہیں، کبھی لاجواب بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر جہاں سے آتے ہیں وہیں چلے جاتے ہیں اور دوبارہ شکل نہیں دکھاتے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بیماری کے علاج میں ابتدائی درجے پر کسی کا آپریشن کر دینا، یعنی آپریشن ضرورت تو ہے لیکن وہ آخری ضرورت ہوتی. اگر پہلے ہی درجے پہ سب کر دو گے تو باقی پھر کیا رہ جائے گا. تو یاد رکھیے اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کا طریقہ کیا ہے کہ دوسرے کی سوچ اور عقل اور دل کو جگایا جائے، اس کو ہلایا جائے، اسے سوچنے پہ مجبور کیا جائے. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ گفتگو سے آغاز کیا جائے، اپنے انداز میں نرمی پیدا کی جائے، خیر خواہی اور اخلاص پیدا کیا جائے، محبت کا معاملہ کیا جائے، ٹھنڈے انداز میں بات کی جائے. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا انداز کہیں بھی جذباتی اور جوشیلا نہیں ہے، کہیں بھی فرعون کو لیٹ ڈاؤن کرنے والا نہیں، بلکہ ایک دوسری جگہ تو خاص طور پر انسٹرکشنز بھی یہ ملی تھی کہ قولا لہ قولا لینا، جا کے نرمی سے بات کرنا، ٹھنڈے انداز میں بات کرنا. ہم عام طور پر شروع میں ہی لڑائی جھگڑے کے انداز میں بات شروع کر دیتے ہیں، دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو چپ کرا دے، اس کی سنے بغیر اپنی سناتے چلے جاتے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ اس کی سن بھی رہے ہیں، اچھا کیا کہتا ہے کہہ لے، لیکن ہم میں سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا، ہم صرف سنانا پسند کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.